الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی اول العدد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْأَبَدِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الصَّمَدُ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. صلوات بھیجیے محمد محمد. حاضرین محترم، طلبگاران دین اور وارثان دین کے موضوع پہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آخری آیت کی روشنی میں مسلسل معلومات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب جب یہ کوئی بہودگی دیکھتے ہیں یا تجارت دیکھتے ہیں تو آپ کو خطبہ نماز جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے ترک کر کے اس کی جانب بڑھ جاتے ہیں. انفضوا الیہا، دوڑ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک بیہیویئر ہے اور ایٹیٹیوڈ ہے اس مجمع کا، ان نمازیوں کا، ان حاضرین کا جو نماز جمعہ میں حاضر ہوتے تھے اور وہ خوبی جانتے تھے کہ خداوند عالم فرما چکا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان لانے والو، جب جمعے کے دن ذکر اللہ کی طرف ندا دی جائے، نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا تو سعی کرو، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی جانب، اور بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو چھوڑ دو. وہ مجمع بخوبی اس کو جانتا ہے اور جاننے کے بعد وہ پیغمبر کو نماز جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ترک بھی کرتا ہے. ترکو کا قائمہ، آپ کو کھڑے کھڑے ترک کر دیتے ہیں، یعنی معاذ اللہ آپ بحالت متروک، جو ترک شدہ ہو اسے متروک کہتے ہیں. تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں لیکن جو چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے متروک. تو یہ انٹینشن کی بات ہے، یہ اتفاقی حادثہ ہے، چونکہ وہ طالبان دین ہیں، طلاب دین ہیں، طلبگاران دین ہیں، پیغمبر کو برابر سنتے رہتے ہیں اور پیغمبر کی بارگاہ میں برابر آتے جاتے ہیں،
تو یہ کیا بیہیویئر ہے؟ اور تو اس پہ اگر ہم تاریخی تناظر سے گزریں اور دیکھیں کہ یہ کیسے واقعات ہیں، تو میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا کہ پیغمبر کی ایک رزم کی زندگی، ایک بزم کی زندگی، ایک جنگی حالات کی زندگی، ایک ٹھہری ہوئی زندگی۔ تو اس سے میں نے مختلف زاویوں سے اور تاریخی واقعات سے اور قرآن آیات سے کچھ نقشے پیش کیے۔ تو بس میں آج کچھ سمیٹ کر آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت کو تو سب مسلمانوں نے لکھا ہے کہ یہ 110ویں سورہ کی آخری آیت، یعنی ترتیب نزول میں سورہ مبارکہ جمعہ 110واں سورہ ہے، اس کی آخری آیت ہے، اور صرف 4 سورے نازل ہونا رہ گئے تھے۔ تو 4 سورے بھی اگر وہ لینتھی سورے ہوں، ایکسپین مانگتے ہیں، تو ہم اور آگے بڑھ کر اگر سوچیں کہ گرومنگ میں یہ مجمع کی حالت مسلسل کیا رہی، اور کوئی تنقید مقصد نہیں ہے، طالبان دین، طلاب دین، طلبگاران دین کے گرومنگ کے دوران کے حالات۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب مدینہ میں پیغمبر وارد ہوئے ہیں تو مسجد نبوی بنائی ہے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی ہے تو مکانات ارد گرد تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنے گھروں سے صحن مسجد میں وارد ہوتے تھے۔ یعنی یہ جو تاریخ ہے اس میں کسی کو انکار نہیں ہے، وہاں ہی سے وارد ہو جاتے تھے اور مسجد میں وہ عبادت کرتے تھے، اس سے گزرتے تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ پیغمبر کو اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ ان کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو آپ نے وہ تمام دروازے جو کھلتے تھے مسدود کرا دیے، بند کرا دیے۔ شیعہ سنی بھائیوں میں، تمام فرقہ اسلامی میں، تمام فرقوں میں متفق ہے کہ پیغمبر نے صرف علی و فاطمہ کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن سورہ مبارکہ نجم میں یہ فیصلہ سنا چکا کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر تو بولتے نہیں ہیں، نطق نہیں کرتے ہیں، آپ جو بھی بولتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، کرتے ہیں، وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایکٹ دروازوں کا بند کیا جانا اور صرف علی و فاطمہ علیہ السلام کے دروازے کا کھلا رکھا جانا، تو صحابہ معترض ہوئے ہیں اور اعتراض کیا ہے باقاعدہ پیغمبر پہ آ کر، اور جو بزرگ صحابہ میں سے بزرگ حضرت عباس کو بھیجا ہے کہ یہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہ دروازے اپنی مرضی سے کھلے رکھے، نہ میں نے دروازے اپنی مرضی سے بند کیے۔ جو بند کیے ہیں وہ بھی خدا کی مرضی سے، اور جو دروازہ کھلا رکھا ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے۔ اور قرآن مجید میں آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، پوری ایک طویل آیت ہے، 36ویں آیت سورہ مبارکہ نور کی، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال مشکات جیسی ہے
جس میں ایک چراغ ہے، اس چراغ میں نور خدا، پھر پوری نور علی نور کے نور پیہم تسلسل نور ہے۔ اور یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ایک شجرہ نور ہے جو اللہ نے اس آیت نور میں بیان کیا ہے۔ 37ویں آیت میں اللہ کہتا ہے کہ یہ نور فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ نور رہتا ہے ان گھروں میں کہ جنہیں اللہ نے بلند ہی رکھا ہے، اور ان میں ذکر خدا ہوتا ہے۔ صحابہ کا نام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان گھروں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیوت الانبیاء، ان سے انبیاء کے گھر مراد ہے۔ لیکن روایت میں یہ متفق علیہ جملہ ہے کہ حضرت ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے فوراً رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، اشارہ کر کے علی و فاطمہ کی گھر کی جانب کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے، یعنی جس کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نعم من افاضلھا، ہاں بلکہ ان تمام گھروں سے یہ گھر افضل ہے۔ یہ تاریخ کا اور علم الحدیث کی کتابوں کا حصہ ہے باقاعدہ، کہ وہ جو الجھن تھی انہوں نے خود کہہ کے دور کرا دی۔ تو وہ دروازہ علی و فاطمہ کا مسجد میں کھلا رکھا گیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فار اے وائل صحیح دن کے ایک حصے میں یہ ذہن میں اعتراض کا پیدا ہونا کہ ہمارے دروازے کیوں بند رکھے گئے اور ان کا دروازہ کیوں کھلا رکھا گیا، تو یہ تاریخ میں ہے کہ مجمع پیغمبر کے حضور میں آ کر اعتراض کر دیتا تھا۔ توجہ فرمائیں گے، آج اصل میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، لیکن تمہید میں ہی اتنا میں اصل میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ طلبگاران دین کا پہلو تو بہت ہائی لائٹ ہو چکا کہ وارثان دین کون ہے۔ وارثان دین تک پہنچنے سے پہلے بس دو چار ٹوٹے پھوٹے جملے اور عرض کر دوں۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ ظاہر ہے ہجرت کے بعد کا ہے، جب مسجد نبوی بنائی گئی اور دروازے بند کیے گئے۔ لیکن اور آگے بڑھ کر اگر آپ 6 ہجری کا واقعہ دیکھیے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ میں علی ظاہر بڑے دب کر صلح ہوئی ہے، اور وہاں جو شرائط رسول اللہ نے طے کیے ہیں تو اس میں بڑے سینئر صحابہ کے بیانات ہیں، اور تاریخ میں ان کے یہ جملے محفوظ ہیں کہ ہمیں اتنا شک حضور کی نبوت میں کبھی نہیں ہوا جتنا حدیبیہ میں ہوا۔ یعنی وہ بڑی شکست مان رہے تھے حضور کی صلح کرنے پر کہ اگر ہمارا آدمی تمہارے پاس رہ جائے گا تو تم واپس نہیں کرو گے، اور اگر تمہارا کوئی کافر ہمارے مدینے میں آ کے ہمارے پاس ہے تو ہم واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو یہ بڑی دب کر بظاہر صلح ہو رہی تھی، تو صحابہ اس پر پیغمبر خدا کی بارگاہ میں اعتراض کر رہے تھے، اور وہی ہستی جو میدان میں مرد میدان ہو کر رسول اللہ کو فتح دلاتے تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور وہی حدیبیہ میں صلح نامہ لکھ رہے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ اندازہ کیجئے
کہ یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، اب وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ مان لکھ پائیے. تو صحابہ برہم تھے کہ کیسے صلح ہو رہی ہے. تو میرے عزیزوں میں دوستو، اس وقت رسول اللہ نے جو تاریخی جملے کہے ہیں، آپ نے کہا قوموا فانحروا ثم احلقوا، یعنی آپ کا ٹیمپرامنٹ الگ ظاہر، اس کا پیمانہ لبریز ہے. آپ نے کہا قوموا، بس کھڑے ہو جاؤ، اٹھو. فانحروا، اونٹ کی قربانی کرو. ثم احلقوا، پھر حلق کرو، بال منڈواؤ. نو بادر، پیغمبر نے ایک دفعہ کہا، کوئی اٹھا ہی نہیں، متوجہ ہی نہیں ہوا. سنا لیکن کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. آپ نے ریپیٹڈلی 3 دفعہ یہ جملہ کہا، لیکن کوئی شخص آپ کی بارگاہ سے نہیں اٹھا، اور آپ کبیدہ خاطر ہو کر خود اٹھے اور اٹھ کر بی بی ام سلمہ ام المومنین کے خیمے میں چلے گئے. سب تاریخوں میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جب پیغمبر نے خود قربانی کر دی اور آپ نے حلق کر لیا، دین انہوں نے بھی کیا، لیکن اپنا رد عمل ظاہر کیا. میرے محترم سامعین، پھر آپ کہیے گا کہ یہ تو 6 ہجری کا واقعہ ہے. میں بہت آپ کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں. 110ویں نمبر پر سورہ نازل ہوا، سورہ جمعہ، تو مجمع اٹھ کر چلا گیا. 3 ہجری میں احد میں مجمع رسول اللہ کو چھوڑ کر چلا گیا. 8 ہجری میں حنین میں چھوڑ کر چلا گیا. 5 ہجری میں خندق ہوئی، جنگ خندق، جنگ احزاب. سورہ احزاب کے بالکل پہلے پیراگراف میں یہ آیتیں ہیں کہ جب عمرو ابن عبدود وہ خندق پھلان کر آ گیا تو رسول اللہ کہتے تھے کون اس کے مقابلے پہ جائے، تو وہاں پہ آیتیں ہیں کہ آنکھیں نکل کر باہر آ گئیں اور دل حلق تک ابل کر آ گئے. زاغت الابصار، آنکھیں باہر نکل، یہ عالم تھا. اور حضرت علی بار بار کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ میں، تو آپ بٹھا رہے تھے کہ کوئی اور اپنی کارکردگی کے لیے اٹھ کر جانا چاہے تو وہ پرفارم کر لے. تو جنگ خندق میں یہ عالم 5 ہجری میں. رزم ہو بزم ہو، میں آپ کو بالکل آخر میں منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں. اب پیغمبر بستر موت پہ ہیں، تو وہاں آپ نے صحیح بخاری شریف پڑھ لیجئے آپ، اور مسلمانوں کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے. آپ نے جنگ پہ جانے کے لیے لشکر ترتیب دینے کا حکم فرمایا، اور جناب اسامہ بن زید کو اس لشکر کا امیر بنایا، علاوہ علی ابن ابی طالب کے. تمام جو مہر و ماہ ہیں اور بزرگ صحابہ ہیں، سب کو ان کے ماتحت کر دیا. اور آپ نے یعنی بس چند دن بعد آپ کا وصال ہو جائے گا اور آپ دنیا سے پردہ فرما لیں گے. اور آپ استفسار فرما رہے ہیں کہ جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ لشکر یا نہیں. لشکر نہ جانا تھا نہ گیا، اور اتنی آپ کی حالت خراب تھی
اور اتنا جلال آپ کو آیا کہ طبقات ابن سعد میں ہے، مواہب لدنیہ میں ہے، تاریخ خمیس میں ہے، اور بھی بڑی صحیح صحیح کتابوں میں ہے کہ پیغمبر بستر سے اٹھے، جیسی بھی آپ کی حالت تھی، ممبر پر گئے اور ممبر پر جا کر کہا کہ تمہیں اسامہ بن زید کی امارت پر اعتراض ہے، یعنی جلال کا عالم ہے۔ جب ہم معصوم کے لیے غصے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، معصوم کے لیے ادب کا اور تہذیب کا تقاضا ہے، جب معصوم کو غصہ آئے تو اسے جلال سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ کا جلال کا عالم یہ ہے کہ تمہیں اسامہ بن زید کی امارت پر اعتراض ہے، یہ تمہارا نیا اعتراض نہیں ہے، تمہیں ان کے باپ زید ابن حارثہ کی امارت پر بھی اعتراض ہوا تھا، جبکہ زید ابن حارث بھی امارت کے لیے لشکر کے امیر ہونے کے لائق تھے، میرے سلیکٹڈ، اور یہ ان کا بیٹا اسامہ بھی ہے، یہ بھی امارت یعنی امیر لشکر ہونے کا لائق ہے، تو یو آل ہیو ٹو گو، تمہیں ان کے ساتھ جانا ہے۔ اور یہ جلال کے عالم میں خطبہ دے کر پھر آپ بستر پر تشریف لے آئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر خدا اپوائنٹ کر دیں تو ان کے اپوائنٹ کرنے پہ اعتراض، پیغمبر کوئی فیصلہ کرتے تو یہ کیسے ہو رہا تھا اور یہ کیسے ممکن تھا؟ کوئی نہ تاریخ سے ان چیزوں کو حذف کر سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے، نہ قرآن سے آیتوں کو کھرچ سکتا ہے، بلکہ میں اور قریب لا کر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کو میری گفتگو بوجھل نہ محسوس ہو، صحیح بخاری شریف میں ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن، اور یہ جمعرات کا واقعہ ہے، خمیس کہتے ہیں جمعرات کو۔ جناب عبداللہ ابن عباس ہائے یوم خمیس کہہ کر روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کے سامنے جو فرش ہے اور سنگریزے ہیں وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اتنا روتے تھے۔ یعنی اب اندازہ کیجئے ریش مبارک ان کی تر ہو جاتی ہو، کپڑے، یعنی اتنا کہ سامنے وہ تمام پانی سے آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جائے کہ ہائے یوم خمیس۔ بھئی یوم خمیس کو کیا ہوا تھا؟ صحیح بخاری شریف میں کئی جگہ ہے، وہ کہتے تھے ہائے یوم خمیس، ہائے میرا پیغمبر اس دن قلم و دوات مانگ رہا تھا، توجہ ہے میرے عزیزو، اور مجمع حجرے میں آپ کو قلم و دوات نہیں دے رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ لاؤ میں تمہارے لیے کوئی نوشتہ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، توجہ ہے میرے عزیزو۔ تو مجمع آپ کو، اچھا پیغمبر نے کیا ریئیکٹ کیا، اس سے پہلے میں بالکل اینڈ بتاتا ہوں۔ یہ سواہی کے محرکہ میں ہے کہ جب وہ وہاں بڑا جھگڑا، لڑائی جھگڑا اور وہ ہوا ہے، تو پیغمبر نے آخر میں ریئیکٹ کیا ہے۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ قلم و دوات دو، تو کوئی کہتا تھا دو، کوئی کہتا تھا نہ دو۔ عالم یہ ہوا کہ امہات المومنین پکار کر حجروں سے کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی کو قلم و دوات دے دو، تو انہیں کہنے والے نے، آپ تاریخ میں جا کر نام لے لیجئے کیونکہ ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ لا کر نام تو چیک کیجئے کہ کیسے کیسے نام ہیں کہ انہوں نے انہیں ڈانٹ کر چپ کر آیا ہے۔ اب وہاں جھگڑا ہو رہا تھا تو صحیح بخاری شریف کے لفظ ہیں فاختلفوا، تو وہاں اختلاف پیدا ہو گیا امت میں، وہاں صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا،
اور نوبت یہ آ گئی کہ پیغمبر نے فرمایا، یہ چیپٹر کا نام ہے صحیح بخاری شریف میں، کہ قوموا انی، باب المجید میں قوموا انی، تو پیغمبر نے کہا قوموا انی لا ينبغی عند النبی التنازع۔ قوموا انی کا مطلب گیٹ لاس کیجئے، گیٹ آؤٹ کیجئے، جو مرضی کیجئے، آپ یہاں سے اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اگر ہم عربک لٹریچر لیں تو ایز پر سچویشن آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لا ينبغی عند النبی التنازع، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کے قریب یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، عند النبی تنازع، التنازع جھگڑنا جائز نہیں ہے، یہاں سے اٹھو، نکلو، نکل جاؤ۔ خالق نے بھی قرآن مجید میں جب اکڑا ہے ابلیس تو خلیفۃ اللہ کے مقابلے میں، تو اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، انک رجیم، تو رجیم۔ وہاں اللہ کا جلال ہے، یہاں پیغمبر کا جلال ہے۔ میں اسے کوئی پیرایا دینا نہیں چاہتا، میں تو لفظ نقل کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا کہ نکل جاؤ۔ اور جب وہ جھگڑا ہو رہا تھا، صاحب سواہی کے محرکہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے اس وقت حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اسے بلند کیا۔ دیکھیے، انسان کو کوئی لکھنے نہ دے تو بولنے سے تو منع نہیں کیا کر سکتا۔ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ لکھنے نہیں دیتے ہو تو تم مجھے بولنے سے تو نہیں روک سکتے ہو۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو، میں وہی بات دہرا رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں جو میں برابر کہتا ہوا آ رہا ہوں، جو وصیت میں کرتا آ رہا ہوں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو کہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ھذا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دیکھو میرے بعد اس کا دامن پکڑے رہنا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں، میں عرض کیا کر رہا ہوں؟ تو آیا یہ صرف تاریخی بات ہے یا یہ قرآنی بات بھی ہے؟ میں عرض کروں، قرآن مجید میں آپ جا کر تحمل کے ساتھ سورہ مبارکہ نساء کی 59 آیت نمبر سے 65 آیت نمبر تک پڑھ لیجئے گا، آپ کو نقش نظر آ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اے دعوے داران ایمان، اے طالبان ایمان، اے طلب گوران ایمان، اے صحابہ، اے امت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور رسول و اولی الامر کی اطاعت کرو، رسول و اولی الامر کی، یعنی یہ منکم میں رسول کے ساتھ اولی الامر دونوں ایک اطیعوا میں شامل ہیں۔ توجہ ہے، قرآن مجید میں لفظ اطیعوا 19 مرتبہ ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ نے غیر معصوم کی بلا شرط غیر مشروط اطاعت کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ پورے قرآن میں اگر غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے تو صرف معصوم کی، یہ چیلنج ہے۔ اللہ نے اپنے اطاعت کا حکم دیا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو رسول و اولی الامر کی۔ توجہ ہے، اولی الامر یہ زی کی جمع ہے اولی، اولی الامر صاحبان امر، صاحبان حکومت، حقداران حکومت، حقداران امر۔ لفظ امر قرآن مجید میں 163 مرتبہ آیا ہے۔ توجہ ہے، لفظ امر 163 مرتبہ۔ امر پہ بڑی طویل گفتگو ہے قرآن مجید میں۔ اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو اطاعت کرو رسول و اولی الامر کی۔ اللہ ویل ڈیفائنڈ، رسول اللہ ویل نون، اولی الامر
جو ہے اس میں کہ امر والے حقداران امر، پہلے تو اس آیت نے طے کر دیا کہ جن کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ اور ہیں، جن کو حکم دے رہا ہے وہ اور ہیں۔ جن کو حکم دے رہا ہے وہ طالبان اور طلبگاران دین ہیں، اور جن کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہ وارثان دین ہیں۔ کون؟ رسول و اولی الامر۔ اگر میں نے آپ کو بوجھل نہیں کیا ہے تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ شامل کیجئے۔ اللہ نے کیا کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول و اولی الامر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اگر کسی شے میں اختلاف ہو جائے، میں آپ کو پہلے دوبارہ ریپیٹ کر دوں، میں آپ کو کہاں تک لے کر آیا کہ پیغمبر کو خطبہ جمعہ میں چھوڑ کر جانے والا مجمع، اس کی گرومنگ کے اب کون سے دن ہیں؟ پیغمبر بستر موت پہ ہیں، چند دنوں میں آپ پردہ فرما جائیں گے۔ یوم خمیس کا واقعہ ہے کہ آپ نے قلم و دوات طلب کی ہے اور قلم و دوات آپ کو نہیں دیا گیا۔ فاختلفوا، صاحب صحیح بخاری لکھتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو گیا، اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قوموا انی لا ينبغي عند النبی التنازع، نبی کے پاس تنازع جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تنازع میں نے کہا یہ تاریخی بات ہے یا قرآنی بات ہے؟ تو میں کہاں آپ کو لے آیا سورہ مبارکہ نساء کی 59ویں آیت پڑھ رہا ہوں کہ اے دعوے داران ایمان، اے طلبگاران ایمان، اللہ کے اطاعت کرو اس کے رسول و اولی الامر کی، رسول اور صاحبان امر کی، حقداران امر کی۔ ہم صاحبان امر ترجمہ کرنے کے بجائے حقداران امر ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم کرسی پہ ہونے کو سلام نہیں کرتے، ہم حقدار ہونے پر سلام کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو علیہ السلام ہیں وہ حقداران امر ہیں، یا جو بیٹھ گئے ہیں وہ حقداران ہیں، وہ صاحبان امر نہیں ہیں۔ جو حقداران بھی ہوں وہ صاحبان امر۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے اگر تنازع ہو جائے فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، توجہ، اگر کسی شے میں تنازع ہو جائے، اور امت جانتی ہے کہ اولی الامر سے بڑھ کر تنازع جھگڑا کسی امر میں ہوا ہی نہیں ہے، کسی مسئلے میں اتنا جھگڑا نہیں ہوا ہے کہ جو تخت نشین تھے وہ جانشین تھے یا حقداران جانشین تھے، بھئی یہی ساری کہانی ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تنازع ہو جائے اولی الامر ہی کے بارے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو فیصلہ چاہو اللہ کا اور رسول کا۔ اگر تم اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی انجام کار کے لحاظ سے بہترین بات ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو۔ اور 65ویں آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، خدا کی قسم ہم کھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم، خدا اپنی قسم خود کھاتا ہے، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں حکم اور حاکم تسلیم نہ کر لیں، اور اس کے بعد انہیں ذرا بھی دل میں کوئی شک نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر آپ کے فیصلے کو پوری طرح جو حق ہے تسلیم کرنے کا اسے تسلیم کر لیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو پیغمبر فیصلہ دے دے اسے جو تسلیم کر لے بس وہ مومن ہے، آپ کے رب کی قسم۔ اور اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو رسول و اولی الامر کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ منکم کا کیا مطلب؟ تمہارے درمیان،
تمہارے درمیان تو اللہ نے رسول کو بھی کہا، سورہ مبارکہ بقر میں 151ویں آیت میں خالق کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا تم ہی میں سے جو تم پر ہماری آیت تلاوت کرتا ہے۔ تو وہاں رسول کو منکم کہا، یہاں اولی الامر اور رسول کو منکم کہا۔ کیا مطلب؟ منکم ہے تم ہی میں سے، لیکن تمہارا چنا ہوا نہیں ہے، نہ رسول تمہارا چنا ہوا ہے نہ اولی الامر تمہارا چنا ہوا ہے۔ پھر توجہ فرمائیں گے فردوہ الی اللہ والرسول، جب جھگڑا ہو جائے اولی الامر میں تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ چاہو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس سے اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کیا تم نے انہیں دیکھا یزعمون، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ لفظ یہ ہیں کہ کیا ان کو دیکھا، جن کا دعویٰ یہ ہے، جن کا زعم یہ ہے، غلط العام میں زوم، جن کا زوم یہ ہے کہ وہ اے میرے حبیب جو آپ پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ یعنی کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کفار کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، مشرکین کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اس مجمعی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پیغمبر کے روحانی ماحول میں ہوتا ہے۔ کیا انہیں دیکھا کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھی جو آپ پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل۔ اب ذرا جملہ سن لیجئے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ ہم کیا ان کو دیکھا، اور ارادے ان کے یہ ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی ان کے اور ارادے ان کے یہ ہیں کہ یہ حکم و حاکم طاغوت کو بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ فیصلہ دے چکا اور اللہ امر کر چکا کہ طاغوت کا منکر بن کر رہنا ہے، کافر بن کر رہنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ یہاں روک کر کہوں کہ طاغوت کے کیا معنی ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے قرآن مجید میں فرعون کو طاغوت کہا ہے، اے موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، وہ طاغوت بن گیا ہے۔ طاغوت کس کو طاغوت کیوں کہتے ہیں؟ جو نہ ہوتے ہوئے ہونے کا دعویٰ کرے، قرآن کی زبان میں اسے طاغوت کہتے ہیں۔ تو 59ویں آیت میں سورہ نساء کی کہا کہ اے دعوے داران ایمان، اے طلبگاران دین، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اولی الامر کی، اور اگر جھگڑا ہی پڑ جائے، سب سے بڑا جھگڑا میں نے عرض کیا کہ اولی الامر میں پڑا ہے، تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو فیصلہ چاہو اولی الامر کے جھگڑے میں۔ یہ میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں عرضی کر دوں، یعنی جھگڑا جو واقع ہوا اولی الامر، تو اس میں اللہ اور رسول کا فیصلہ چاہو، آپ گھبرا تو نہیں رہے، اللہ رسول کا فیصلہ چاہو۔ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ انہیں دیکھا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑھ کر ایمان کسی کا نہیں ہے، اور یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ حکم و حاکم طاغوت کو بنانا چاہتے ہیں، طاغوت کے پاس اپنے فیصلے کو لے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ طاغوت کا منکر بننے کا حکم نازل کر چکا۔ یہ ہے 60ویں آیت۔ اب 61ویں آیت میں اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے ان کو دیکھا؟ توجہ کہ جو لفظ آیت کے آخری ٹکڑا یہ ہے 61ویں آیت کا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ توجہ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پلٹ کر آؤ، اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے اور جو رسول کا جو فیصلہ ہے، توجہ میں جو عرض کر رہا ہوں، جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اور جو اس کے رسول نے فیصلہ دیا ہے اس کی طرف پلٹ کر آؤ، تو رأیت المنافقین، میرے حبیب آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں، یصدون عنک صدودا، وہ اللہ کی بات تک تو، آیت تک تو ماننے کو تیار ہیں، آیت
تک ماننے کو وربلی تیار ہیں، لیکن آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، میرے پیغمبر یصدون عنک صدودا، آپ کی یہ شدت سے مخالفت کرتے ہیں، شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں مجسم کہاں ہو رہی ہیں؟ وہی میں نے عرض کیا کہ پیغمبر مانگ رہے ہیں قلم و دوات، اور پیغمبر کو قلم و دوات نہیں دیا جا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے دے دو، اور کوئی کہہ رہا ہے نہ دو۔ صحیح بخاری شریف فاختلفوا، تو اختلاف پیدا ہو گیا، اور وہاں جملے انکار کرنے والوں کے یہ تھے، ان ھذا الرجل لیحجر، کہ یہ رجل، یہ شخص، نبی بھی نہیں کہا، معاذ اللہ ایک کیفیت ہے جسے ہذیان کہتے ہیں، یہ بیماری کا غلبہ ہے، ان پر بیماری کا غلبہ ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، یہ بیماری کی سبب بول رہے ہیں، انہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ ہذیان کی وجہ سے بول رہے ہیں، ان پہ بیماری کا غلبہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بیماری کا غلبہ ہے، میں نے کہا نا کئی طرق سے ہے یہ، تو کم از کم اس واقعے کے ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے۔ ایک لکھنؤ میں، غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو الفاروق میں شبلی نعمانی نے نا اس پر کہا کہ بے شک یہ کتابوں میں ہے، لیکن یہ دل نہیں مانتا کہ ایسا، یعنی وہ ایک پہلے سے فیصلہ ہو کہ میں مجمع سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث انہوں نے حدیث کے بارے میں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت میرا ذہن کسی ذمہ دار شخص نے، بہرحال میرے ذہن میں آ رہا علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں، تو فوراً علماء دیوبند نے ریئیکٹ کیا تھا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسے، صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہو اور اس کے بارے میں آپ نے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہ انہوں نے لکھ دیا یہ حدیث کا ہونا یقینی ہے کہ ایسا رسول اللہ کے حجرے میں ہوا۔ توجہ ہے میرے عزیزو، تو کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آپ یعنی لکھنے سے مت دیں، آپ لکھنا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نوشتہ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ بس میرے عزیزوں، وہاں اختلاف پیدا ہو گیا، دو گروپ ہو گئے، اور وہی اختلاف قیامت تک۔ ایک وہ تھے جو پیغمبر کے لکھنے کے حق میں تھے، اور ایک وہ تھے جو قائل حسبنا کے ساتھ تھے، نہ لکھنے کے۔ تو ایک گروہ ان کے ساتھ ہے، ایک گروہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ قیامت تک بس یہی چلا آ رہا ہے اختلاف۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں بات کو زیادہ کیا پھیلاؤں، میں نے عرض کر دیا کہ تقریباً یہ نتیجے سے قریب ہونے والی بات میں نے عرض کی ہے، اور نتیجہ تو خیر آخری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وارثان دین ہونے کا کرائٹیریا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہاں کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اطاعت کرو رسول و اولی الامر کی، یعنی بعد رسول جن کی اطاعت کرنی ہے وہ جو وارثان دین ہیں، وہ ہیں کہ جو حقداران امر ہیں، امر ان کے پاس ہے۔ بس یہاں میں آپ کو لے آیا ہوں۔ امر میں نے کہا کہ قرآن مجید میں 163 مرتبہ ہے۔ اب میں کتنی آیتیں پڑھوں اور کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس چند آیتوں کے ٹکڑے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، جن کے قبضے میں امر ہو وہ والیان امر، وہی وارثان دین ہیں۔ توجہ ہے، وہی وارثان دین ہیں۔ امر یعنی حکومت، اللہ نے پانی کو وابستہ امر کہا، وفارت تنور،
جا عمرنا، ہمارا عمر آ گیا اور تنور سے پانی نکلا. توجہ بس، یعنی پانی وابستہ عمر ہے. جن کی اطاعت پانی کرے وہ صاحبان امر ہوں گے، وہ حقداران امر ہوں گے، وہ اولی الامر ہوں گے. توجہ، جن کے ہاتھ کا دھومن شرم و حیا سے لال و گوہر بن جائے وہ والیان امر ہوں گے. بس ایک دو آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں اور کسی پس منظر میں عرض کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 85ویں آیت ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میرے حبیب، آپ سے یہ آپ کے صحابہ، ظاہر ہے پہلے مخاطب وہی تھے، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم قلیل دیا گیا ہے. توجہ، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. بھئی سوال تھا کہ روح کیا ہے، اور جو جواب دیا گیا قل الروح من امر ربی، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے. تمہیں علم ہی قلیل دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ جواب تو نہیں دیا گیا نا، وہ پوچھ رہے تھے روح کیا ہے، ان کا تمہیں علم قلیل دیا گیا ہے. یعنی تمہارے دماغ کا جو ہے سائز یا تمہارا آئی کیو لیول، یہ روح ایک امر ہے تو اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. تو اللہ نے امر ربی کہہ کر بات ختم کر دی. توجہ ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے. ایک اور آیت ہے قرآن مجید کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون. نہیں، انہیں مردہ نہ کہو، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. دوسری آیت میں کہا، یہ سورہ بقرہ میں، دوسری آیت میں کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، سوچنا بھی نہ کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں سے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں. میرے عزیزو، حی کی جمع احیا ہے. جو خدا بالذات حی ہے نا، اللہ ہے نا الحی القیوم، آیت الکرسی میں اللہ حی زندہ. یہ شہید کس طرح مدد کرتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح سنتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں، اس پہ بات بعد میں ہوگی. پہلے یہ دیکھیے جو حی بالذات ہے وہ خود ان سب کو حی کہہ رہا ہے. حی کی جمع ہے، وہ سب زندہ ہیں لیکن وہ بھی حی، یہ بھی حی. تو اللہ کہتا ہے کہ ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، میں کھاتا نہیں ہوں. عند ربہم یرزقون، یہ اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. جو وہ حی جو کھاتے ہوں وہ شہداء ہیں، اور جو نہیں کھاتا نہیں پیتا وہ خدا ہے. توجہ، وہ خدا ہے. لیکن کہا کیا؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. کیا مطلب؟ تمہارا دماغ کا سائز چھوٹا ہے، تمہارے پاس شعور نہیں ہے کہ تم، اے اللہ تو لیٹ ڈاؤن کیوں کرتا ہے؟ دماغ کا سائز تو نے چھوٹا بنایا. شعور ہونا نہ ہونا تو تیری ذات سے ہے نا. تو نے کیا کہا کہ تمہیں روح سمجھ میں نہیں آئے گی، تمہارے دماغ میں، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہاری دماغی صلاحیت کم ہے،
اللہ نے یعنی انڈائریکٹ کیا کہنا چاہا ہے کہ تمہیں روح ایک امر ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی روح، تمہاری دماغی صلاحیت چھوٹی ہے، شہداء کی زندگی حیات تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، تمہارے پاس شعور نہیں ہے، شعور کا ہوتا ہے دماغ میں۔ میرے عزیزو کیا کہا اللہ نے کہ تمہارا دماغ چھوٹا ہے۔ میرے اللہ، یہ دماغی صلاحیت کم کس نے دی؟ تو نے۔ یہ دماغ کا سائز چھوٹا بنایا کس نے؟ تو نے۔ اللہ کہے گا کم سمجھ، میں احساس کمتری میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، میں تو تمہیں یہ ریئلائز کرانا چاہتا ہوں، امت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم ایک امر سمجھنے کے لائق نہیں ہو، تم ایک امر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، ایک امر سمجھنے کی تمہاری دماغی صلاحیت نہیں ہے، تمہارا دماغ کا سائز اتنا نہیں ہے۔ اور شب قدر میں نازل ہوتے ہیں تمام امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، شب قدر میں ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں من کل امر، تمام امر لے کر ولی امر کے پاس۔ توجہ ہے، سلام ہے حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، طلوع فجر تک۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا، پوچھنے والا نے، فرزند رسول آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم محمد اور آل محمد کو نہ پتا ہو کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ والملائکۃ یطوفون بینہم فیہا، ارے شب قدر میں ملائکہ نازل ہو کر ہمارے ہی گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ کون سے امور ہیں؟ یہ امر یعنی اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، رسول اللہ پہ قرآن تمام ہو گیا، وحی الہی، یہ تقدیر کے امور ہیں، امور تشریعی جس میں رسول کو دین بدلنے کا اختیار نہیں ہے، وہ قرآن مکمل ہو چکا، لیکن امور تقدیر، امور تقوینی، رزق بٹنا، پھلوں کا لگنا، اولاد کا ملنا، کائنات میں تقدیر کے امور، یہ امور تقوینی یہ نازل ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس رسول اور آل رسول کے پاس، وارثان دین کے پاس تقدیر بدلنے کا اختیار ہے، یہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، اور ملائکہ ہمارے گرد ہی تو طواف کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے یہ بتانے کے لیے نہیں پڑھا ہے، میں نے تو اصل میں یہ آیتیں تبرکاً اس لیے پڑھی ہیں تاکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو امر ہے نا، امر، اللہ نے 163 مرتبہ لفظ امر استعمال کیا ہے کہ اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اللہ نے اصل میں بتایا ہے کہ دیکھو دماغ کا جن کا سائز چھوٹا ہو ہذیان انہیں ہوتا ہے، رسول کو پہ غلبہ بیماری نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان آیتوں میں یہ بتایا ہے۔ توجہ ہے میرے عزیز، بس گفتگو کو آخری مراحل سے ہم کنار کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ میرے دوستو، میرے عزیزو۔ امر ایک آیت بس، قیدی آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں، اور 2 قیدی، پورا واقعہ قرآن مجید میں ہے، اور آپ تفسیر سے ملا کر شان نزول کو دیکھ کر پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ، اور پوری مجلس اس پہ پڑھی جاتی ہے، میں تو 2 لفظ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ ان 2 قیدیوں نے آ کر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ایک نے کہا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ خبز، روٹیاں میں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں، اور ان سے چڑیاں، پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔
انی آسر خمرہ، میں انگور نچوڑ رہا ہوں، نقاب میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسروں نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، اور تأکل الطیر منہ، تأکل الطیر منہ، ان سے طیر پرندے چڑیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر بتائیے۔ آپ نے انہیں موعظہ فرمانا شروع کر دیا، تبلیغ، ارباب متفرق ام خیر ام اللہ الواحد القہار۔ باقاعدہ آپ پورا پیراگراف دیکھیں گے کہ آپ نے تبلیغ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، بڑا تھا، اور وہ پھر مصر ہیں کہ نہیں ہمیں تعبیر بتائیے۔ جب آپ نے حجت تمام کر لی تو آپ نے فرمایا جو تم میں سے یہ کہتا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں تو اس کو رہائی ملے گی، اور یہ اپنے مالک کا ندیم بنے گا، شراب اس کو پلانے پہ عہدے پہ مامور ہوگا۔ اور دوسرا جو کہہ رہا ہے کہ میرے سر پر سے چڑیاں نوچ رہی ہیں، یسلب، یہ پھانسی دیا جائے گا اور اس کے سر سے چڑیاں نوچ کر کھائیں گی۔ پہلے عرض کر دوں کہ یوسف علیہ السلام جزوی امر کے مالک ہیں، مطلق امر تو ہمارے پیغمبر اور پیغمبر کی آل کے پاس ہے، کیونکہ وہ مخصوص علاقے کے نبی تھے، اور عالمین میں پیغمبر کی نبوت ہے، ہمارے نبی کی خاتم النبیین کی خاتمیت، اور آپ عالمین کے لیے ہیں پورے، اور ان کا جو جانشین وہ بھی عالمین میں ہوگا، تو سٹیٹس میں آل محمد جو ہیں وہ عالمین میں حقداران امر ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام جن کا میں بات کر رہا ہوں وہ جزوی امر کے مالک ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ وہ پھانسی دیا جائے گا، وہ ندیم بنے گا اور یہ پھانسی دیا جائے گا۔ جب آپ خاموش ہوئے تو دونوں مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ حضرت یوسف کو ایھا الصدیق، اے میرے سچے یوسف، صدیق کہہ چکا۔ پورے قرآن مجید میں غیر معصوم کو اللہ نے صدیق نہیں کہا ہے۔ توجہ، اللہ صدیق کہہ چکا۔ صدیق کہتے ہیں وہ جس کا کہنا واقعے کا محتاج نہ ہو، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، انہوں نے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ اے نبی اللہ، آپ کا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے خواب تو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ تعبیر بتا رہے ہیں۔ آپ نے کہا اب خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ قضی الامر، آیت ہے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا، امر جاری ہو چکا، جو میرے منہ سے نکل گیا اب وہ ہو گیا، اب جو تم پوچھ رہے ہو ہوگا وہی۔ توجہ فرمائے جی، تو ولی امر کون ہوگا، حقداران امر کون ہوگا، حقداران حکومت کون ہوگا بعد نبی، کہ جس کے قبضے میں امر ہو، قبضے میں امر ہو۔ میرے عزیزو، اب ہم 70 دفعہ ایک شخص کو سزائے موت دے دیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ موت دیتے ہیں، لیکن ولی امر کی جب حکومت ہوگی، جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ زندہ کریں گے، ماریں گے، پھر موت دیں گے، کیونکہ امر ان کے قبضے میں ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو، تو حقداران امر ہی ہیں والیان امر۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، اور ربط مصائب کے لیے مجھے زیادہ گفتگو کو طول نہیں دینا ہے، بس میں عرض کروں گا، بس اس جملے پہ اگر نظر رہے کہ عزیزو، کہ اللہ نے بنایا نا رسول کو، اللہ نے بنایا اولی الامر کو۔ یاد رکھنا، ہم بنا کر سوچتے ہیں، توجہ، ہم بنا کر سوچتے ہیں، اللہ سوچ کر بناتا ہے۔ تو اس نے جس کو جس مقصد کے لیے بنایا
اسے وہ صلاحیت اور وہ پوٹینشل دے کر پیدا کیا۔ بس میرے عزیزو، اس نے امام زین العابدین کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں، عالم ارواح کا ذکر ہے، یوم میثاق کا ذکر ہے، یوم الست کا ذکر ہے۔ اللہ نے عہد لیا، یوم میثاق، توجہ، اور اللہ نے اقرار لیا، پھر اس نے شہادت عظمیٰ کو پیش کیا، تاکہ جو عظیم ہیں ان کی عظمت کو ممکنات عالم کے سامنے ان کی عظمت کو ثابت کر سکے۔ عزیز و آیتیں پڑھتا تو بات اور ہوتی، لیکن بس ممکنات عالم، اس کائنات کے ختم ہونے تک جتنے ہوں گے ان کی ارواح موجود ہیں، اور ان میں جنہیں اللہ نے سب سے عظیم بنایا، ان کی عظمت کو عالم ارواح میں اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے شہادت عظمیٰ کو پیش کیا۔ زمین والوں نے انکار کیا، آسمان والوں نے انکار کیا، اہل جبال نے انکار کیا، انبیاء نے انکار کیا۔ ایسے میں حسین کا نور آگے بڑھا، کہا خالق مجھے منظور ہے۔ تو کہا نہ منظور ہے، ایک مرتبہ نانا کے نور نے مرحبا کہا، ماں کے نور نے مرحبا کہا، آفرین باپ کے نور نے، ہر طرف سے آفرین کی آوازیں۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، حسین یہ آسان نہیں ہے یہ امتحان، دیکھو تمہیں نانا کا شہر چھوڑنا ہوگا، تو خالق مجھے منظور ہے۔ کا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچنا ہوگا، کا خالق مجھے منظور ہے۔ کا جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے ہوں گے، کا مالک مجھے منظور ہے۔ بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے چن کر لانے ہوں گے، تو پروردگار منظور ہے۔ ہر طرف سے آفرین کی آوازیں ہیں عالم ارواح میں۔ ایسے میں آواز آئی، حسین بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بلوہ عام میں، بازاروں میں، درباروں میں جانا ہوگا۔ جب یہ آواز آئی نا تو میرے عزیزو، اب حسین کا نور نہ منظور کہا نہ نامنظور۔ ممکنات عالم حیران ہیں کہ حسین کا جواب نہیں آیا، کہ ایسے میں حسین کے پہلو سے ایک نور آگے بڑھا اور کہا بابا منظور کر لیجئے، میں زین العابدین یہ امتحان دوں گا۔ اب امام حسین نے کہا خالق منظور ہے۔ ہر طرف سے آفرین کی آوازیں۔ عزادارو، آپ سمجھے کہ زین العابدین کسے کہتے ہیں؟ زین العابدین کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ عزادارو، جہاں حسین کی امتحان کی منزل ختم ہو جائے، وہاں سے زین العابدین کی منزل شروع ہوتی۔ میں عرض کروں، حسین کا آخری حملہ کیا ہے نا میرا مولا نے، آخری حملہ میمنے کو آپ نے میسرے پہ الٹا، میسرے کو میمنے پہ الٹا، قلب لشکر میں در آئے۔ آپ کاٹتے جاتے تھے اور شجاعت کے دہر دکھاتے جاتے تھے،
تاریخوں میں یہ ہے کہ 13 میل تک الکفل کے مقام تک آپ نے فوجوں کو دھکیل دیا ہے. وہ شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، خون فاطمی اور خون علوی کے جوہر آپ نے دکھائے ہیں، اور فوجیں علمان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور آپ جو کہ کونیوں سے لہو بہ رہا تھا ذوالفقار سے کاٹتے جا رہے تھے، اور فوج علمان الحفیظ. اس وقت عمر سعد نے پکار کر کہا ہے ٹیلے پہ بلند ہو کر، یہ قتال العرب کا بیٹا ہے، یہ ایسے ہی نہیں مارا جائے گا، ایک دفعہ مل کر حملہ کر دو. بس میرے عزیزوں، چاروں طرف سے حسین پر حملہ ہوا ہے، نیزے، تیر، برچھیے، پتھر حسین، لیکن علی کا شجاع بیٹا آپ ذوالفقار لے کر گھس گئے ہیں. جیسے ایک ماہر پیرا، کبھی نیچے ہو جاتے تھے کبھی بلند ہو جاتے تھے، کوئی تیر آپ اپنے لگنے نہیں دیتے تھے اور کاٹتے جاتے تھے، اور فوجیں پکار رہی تھی علمان الحفیظ، جنگ بندی چاہتے ہیں، جنگ بندی چاہتے ہیں. میرے عزیزو، اس وقت کونیوں سے آپ کے لہو بہ رہا تھا اور قتال کر رہے تھے، اور کبھی تلوار رکھ دیتے تھے اور فوج میں گھس جاتے تھے اور سروں کو سروں سے پکڑ کر مارتے تھے اور کہتے تم نے مجھے بے اختیار سمجھا ہے، تم نے مجھے بے اختیار سمجھا ہے. میرے عزیزوں، شجاعت کے آپ نے جوہر دکھا دیے. مدینے میں بی بی زینب سے عبداللہ ابن جعفر طیار نے پوچھا تھا، جب آئی ہیں بی بی زینب تو یہ نہیں پوچھا ہمیں کہ آن محمد نے کیسے لڑائی کی. ایک مرتبہ کہا تھا شہزادی بس مجھے اتنا بتاؤ میرا سردار لڑا کیسے. ایسی شجاعت کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے. اور عزاداروں لڑتے ہوئے اللہ جانے کیا خیال آیا کہ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے پہ چلے گئے اور جا کر کہا کہ بیٹا ہم نے تمہاری جنگ دیکھی، تم نے نہ دیکھی جنگ پیدر کی جان. بیٹا میں نے تمہاری جنگ دیکھی، تم نے بوڑھے باپ کی جنگ نہیں دیکھی. توجہ ہے میرے عزیزو، حسین نے بری طرح پچپا کر دیا اور فوج نے کہا ہم جنگ بندی چاہتے ہیں. اس وقت ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ. امام نے ذوالفقار کو رکھ دیا ہے نا، اور فوجیں پھر پلٹ آئی ہیں اور پلٹ کر پھر حملہ کر دیا ہے، پھر حملہ کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو. میرے عزیزوں، جب وہ تیر برس رہے تھے، توجہ رکھنا، اس وقت خبیر لکھنوی کے اشعار ہیں. میرے مولا چاہتے نا پلٹ کر حملہ کر دیتے. اس وقت خبیر لکھنوی کے اشعار ہیں کہ لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، قبریں بھی سر بنا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس. اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. میرے عزیزوں، حسین نے پھر ذوالفقار نے نہیں نکالی ہے،
میرے عزیزوں اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ کیا ہے سجاد اور کیا ہے امتحان؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کو۔ ساری زندگی کہتے رہے نا کہ شام میں سب سے زیادہ مصیبت پڑی۔ وہ کیا امتحان ہے کہ جس پر حسین کی روح خاموش ہو گئی، حسین کا نور خاموش ہو گیا، لیکن سید سجاد نے کہا بابا یہ امتحان میں دوں گا۔ عرض کروں وہ دربار یزید میں سید سجاد کا پیش کیا جانا، دربار یزید میں سید سجاد کا لے جایا جانا میری کبھی ہمت نہیں ہوتی ہے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں وہاں ہوا کیا۔ عزادارو، جب دربار یزید میں رسن بستہ بیوییں نبی زادییں توقو زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا بیمار امام پیش ہوا ہے، ملک کے سفیر، ایک جم غفیر، یزید شراب بچی ہوئی حسین کے سر پہ ڈال رہا تھا، اور اس وقت جب یہ مجمع لگا ہوا تھا اس میں نبی زادیاں پیش ہوئی ہیں، تو عالم کیا تھا میں عرض کروں، میرے میں پاس تاب نہیں ہے کہ میں وہ لفظ پیش کر سکوں۔ بس ایک ہی لفظ عرض کرتا ہوں، چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے ایک شرم و حیا سے، عزادارو ہو کا گیا وہاں۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، سنیں گے آپ جملہ؟ ایک شامی سرخ رنگ کا وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر اس نے کیا کہا، ایک مرتبہ اشارہ کیا فاطمہ کبریٰ کی جانب، اور یہ لفظ کہیں یزید یہ لڑکی مجھے کنیزی میں دے دے۔ حسین کی بیٹی کانپ گئی اور جا کر جلدی سے بی بی زینب سے لپٹ گئی، تو پھوپھی اماں کیا میں کنیزی میں دی جاؤں گی؟ ایک مرتبہ بی بی زینب کو جلال آیا، کہ یزید اولاد انبیاء کبھی کنیزی میں نہیں دیے جا سکتے۔ عزاداروں پیلو کار ہونے لگی۔ اس جب شامی کو پتا چلا کہ یہ سید سجاد ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ بی بی زینب ہیں، سنیں گے جملہ، ایک مرتبہ شامی نے نیام سے خنجر نکالا، اس خنجر کو نکال کر جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اس ہاتھ کو قطع کیا، پھر زمین پہ جھکا، اس ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ کو اٹھا کر لے جا کر اس ہاتھ کو سید سجاد کے قدموں میں پھینکا، کہا فرزند رسول اس ہاتھ پہ اشارہ کیا تھا نا، مولا مجھے پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں۔ اس وقت سجاد نے غریبی سے سر کو جھکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مانگ بازاراں وچ میڈا پیر نہ کوئی جاوے، میں مانگ بازاراں وچ میڈا پیر نہ کوئی جاوے، میں مانگ بازاراں وچ میڈا پیر نہ کوئی جاوے، میڈا پیر نہ کوئی جاوے، میں مانگ بازاراں وچ میڈا پیر نہ کوئی جاوے، سکوں رج کے مکانو مت ہر مور تے ڈیندی رہی، ہر بین تے ڈیوی چپ کر کے
शरीफां ते ऐ वक्त कढ़ैया वे महमान बाज़ारां विच मेरा वीर न कोई जावे महमान बाज़ारां विच मेरा वीर न कोई जावे साढ़े वंजन कनु पहले बाजार सजाए गए हैं छतां ते तमाशाई बहु पहले चढ़ाए गए हैं हाले हाजो हर बीबी देख के घबरावे आए हाले हाजो हर बीबी देख के घबरावे ओ शाला ना शरीफां ते ऐ वक्त कढ़ैया वे महमान बाज़ारां विच मेरा वीर न कोई जावे महमान बाज़ारां विच मेरा वीर न कोई जावे जाफर दा सखी वारस बदले दे मिटा हसरत अब्बास दे दिल ते हुण खुदा केला हसरत सुल्तान वफा गाजी हुण दर्दा तो हथ चावे है सुल्तान वफा गाजी हुण दर्दा तो हथ चावे ओ शाला ना शरीफां ते है वक्त कढ़ैया वे महमान बाज़ारां विच मेरा वीर न कोई जा